لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سبق میں ہم نے اصول فقہ کے جو درس ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے اصول فقہ کی جو بنیادی باتیں تھیں اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا. اور یہ کتاب جو ہے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اصول فقہ. تو پچھلے درس میں ہم لوگوں نے یہاں سے درس کو شروع کیا تھا اور کچھ یہاں تک آ کر ہم نے درس کو مکمل کیا تھا. اور پھر آپ سے ہم نے کہا تھا کہ اس سوال کو آپ اپنے فیئر کاپی میں اپنے علم کے مطابق آپ نے جو کچھ پڑھا ہے درس میں اس کے مطابق آپ اس کو لکھیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس درس میں اپنے پچھلے درس کی باتوں کو دہرائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پر یہ سارے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں آپ کو، تاکہ اس کے ذریعے سے پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہمارے ایک بار نظر ثانی ہو جائے گی اور وہ چیزیں ہم کو پھر سے یاد آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے پہلا سوال ہے کہ دلیل کسے کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح غور و فکر کرنے کے بعد جس بات تک پہنچی جاتی ہے، جس حکم تک پہنچا جاتا ہے اس کو دلیل کہا جاتا ہے. دوسرا ہے حکم شرعی کی تعریف کیا ہے. حکم شرعی کی تعریف یہ حکم شرعی کہتے ہیں ان احکام کو جو شریعت نے ہم کو کہا ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ پڑھنا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں پر تیسرا سوال ہے درج ذیل آیت میں بتائیں کہ دلیل کیا ہے اور حکم شرعی کیا ہے. تو دلیل آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ صحیح غور فکر کرنے کے بعد کوئی بات سامنے ثابت کی جائے، اور حکم شرعی یعنی جو شریعت کا جو حکم ہے وہ. تو یہاں پر ہے کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزہ فرض کی گئی. تو پہلے سوال کیا ہے؟ دلیل کیا ہے، یعنی روزے کے فرضیت کی دلیل کیا ہے. تو دلیل ہے کتب علیکم. کتب علیکم دلیل کیوں ہے؟ کیونکہ کتب علیکم جو ہے اللہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے، کسی کے چیز کو فرض بتانے کے لیے. تو جب یہاں پر کتب آیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فرض کیا ہے. تو یہ دلیل ہو گیا. اور حکم شرعی جو ہے وہ آپ کا صیام ہے. کیوں صیام ہے؟ اس لیے کہ دلیل سے ہم نے کس چیز کو ثابت کیا ہے، تو اس شریعت کے حکم کو ثابت کیا ہے جو کہ صیام ہے. تو یہاں پر دلیل آپ کا کتب علیکم ہے اور حکم شرعی جو ہے وہ صیام ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دوسری جو آیت ہے احل اللہ البیع، اس کے اندر جو دلیل ہے وہ احل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے. کس چیز کو حلال کیا ہے؟ تو یہ بیع کو. تو بیع جو ہے یہ حکم شرعی ہے اور احل جو ہے وہ دلیل ہے. یہ جواب بھی جو ہے مکمل ہو گئی. اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے کہ متفق علیہ ادلہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں. تو متفق ادلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ادلہ ہم نے پڑھا تھا جس کے اندر علماؤں کی کوئی الگ الگ رائے نہیں ہے، بلکہ اس کو ہونے پر سب علماء اتفاق رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں متفق علیہ ادلہ. اور وہ کتنے ہیں؟ تو پہلا وہ 4 ہیں. کون کون سے؟ قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس. اس کے بعد جو ہے یہ 5واں سوال ہے مختلف فی ادلہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں. تو مختلف فی ادلہ جو ہے 7 ہیں. اور مختلف فی ادلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر اس کے حجت ہونے اور نہ ہونے میں علماؤں کا کچھ آپس میں الگ الگ رائے ہو. ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متفق علیہ جو ہے وہ 4 ہے
اور مختلف فی جو ہیں وہ کل 7 ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ہمارا پچھلے کا درس کا تھا. اب ہم آج کے جو سبق ہیں اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے لیا ہے متفق علیہ، یعنی وہ متفق علیہ ادلہ، یعنی وہ دلائل جن پر تمام علماء کا اختلاف ہے کہ یہ دلیل جو ہے بن سکتی ہے. تو پہلا یہاں پر کیا ہے؟ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم. تو انہوں نے اس کے کچھ پوائنٹس یہاں پر لکھے ہیں جس کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی قرآن کریم جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ پہلی چیز ہے. اور دوسرا عربی زبان میں ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ عربی زبان کے علاوہ اور جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اس سے ہٹ گئی. اس کے بعد دوسری چیز یہاں پر باتیں کیا ہے کہ محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی. اس کا مطلب وہ ساری کتابیں جو کسی اور نبی پر نازل ہوئی ہیں وہ بھی کتاب اللہ یعنی کہ دلیل نہیں بنے گی. تو پہلی بات سے ہم کو یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری بات انہوں نے لکھا ہے اس کے الفاظ و معنی دونوں من جانب اللہ ہو، کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اور جو معنی ہیں وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ہے وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو. تواتر کسے کہتے ہیں اس کو پہلے آپ سمجھ لیجئے. دیکھیے میں تھوڑا تواتر آپ کو الگ انداز میں سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ تواتر جو ہے بہت اچھے سے سمجھ جائیے گا. مثال کے طور پہ یہ جو ہے یہاں پر میں نے لکھا اللہ ایک ہے. اس بات کو میں نے اس باکس میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، اس بات میں نے یہ بات کہا کہ اللہ ایک ہے. اس کو میرے ایک شاگرد نے نقل کیا، یعنی ایک جو مجھ سے پڑھتے تو انہوں نے نقل کیا. ٹھیک اس کے بعد دوسرے نے کوئی نقل کیا، پھر تیسرے نے کوئی نقل کیا، پھر چوتھے نے نقل کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ان لوگوں سے بھی یہی باتیں، پھر جو ہے ان لوگوں نے پھر الگ الگ جگہ جا کر کے وہ باتیں کہیں. ٹھیک ہے. اب یہی باتیں جو ہیں یہاں ہیں. ٹھیک ہے. اب ان سے بھی جن لوگوں نے پڑھا انہوں نے پھر کسی اور کو نقل کر کے بتایا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھو کہ میں نے ایک بات کہی تو مجھ سے مان لیا ہے کہ شروعات میں 3 لوگ تھے جو مجھ سے وہ باتیں سنے تھے، اور ان 3 لوگوں نے پھر آپس میں جب پھیلانا شروع کیا تو سننے والے اور اس باتوں کو جاننے والے لوگوں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھتی چلی آئی. تو انہی تعداد کے بڑھنے کو تواتر کے ساتھ منقول ہونا کہتے ہیں. یعنی تواتر کہا جاتا ہے پے در پہ لگاتار بات کا منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو جب یہاں کہا جاتا ہے کہ تواتر کے ساتھ منقول ہو تو اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک کے زمانے تک اس کو اتنی زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہو، اس بات کو اتنے زیادہ لوگوں نے پھیلایا ہو کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اس بات کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات جھوٹی ہو اور اس پر امت کی اکثریت جو ہو اس پر متفق ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ رسول نے بھی کہا تھا کہ جو میری امت ہے وہ غلط چیزوں پر جو ہے جمع نہیں ہوگی. تو تواتر کے ساتھ ہم تک جو قرآن کریم کی آیت پہنچی ہے صرف وہی قرآن کریم مانی جائے گی. اس کے بعد یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے جو پوائنٹس ہیں یہ اصل میں قرآن کریم کی تعریف بتائی جا رہی ہے. قرآن کریم کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلے انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا، یعنی بہت زیادہ لوگوں نے اس بات کو صحیح مانا ہو کہ ہاں یہی آیت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اس کے بعد جو چوتھی چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے. اس کے بعد چھٹی چیز انہوں نے کہا کہ اس کا نام قرآن مجید ہے. اس کے بعد کہا کہ حدیث میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، صرف معنی اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے وہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں داخل نہیں ہے.
تو اب یہاں پر یہ بات جو انہوں نے ایک بات کا ایک جواب دے دیا، جو سوال نہیں ہوا لیکن انہوں نے جواب دے دیا، وہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو حدیث بھی تو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، تو پھر حدیث قرآن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حدیث میں کیا ہوتا تھا کہ مضامین جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے تھے اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول پھر اپنے انداز میں اور اپنی باتوں میں اللہ کی اس بات کو سمجھاتے تھے۔ اس کا پھر دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوا کہ کیا ترجمے والی جو قرآن ہے تو وہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، تو پھر وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمے والی جو ہے ترجمہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، وہ کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جو ترجمے والی قرآن ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیا ہوا قرآن نہیں ہے، اسی لیے وہ قرآن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ترجمے والے کتاب قرآن کو ہم ڈائریکٹ قرآن نہیں کہیں گے، بلکہ ہم قرآن کے ترجمہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد گزشتہ انبیاء کی جو کتابیں ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی ہے اور نہ یہ عربی زبان میں ہے، اسی لیے ان کو بھی قرآن نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے شروع میں انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن وہ ہے جو عربی زبان میں، گزشتہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں عربی زبان میں نہیں تھیں۔ اس کے بعد قرآن کی دوسری تعریف انہوں نے بتائی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو، دوسری جو کتاب ہے وہ اللہ رسول پر نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسری انہوں نے شرط لگائی تھی تواتر کے ساتھ منقول ہو، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی ساری کتابیں جو ہیں ہمارے پاس تواتر کے ساتھ منقول ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہاں تک قرآن کی انہوں نے تعریف بتا دی۔ اب یہ آخری جو تعریف ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شاذ قراتیں ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات وعلی الوارث ذی الرحم والمرحم مثل ذالک۔ تو یہ جو مثل، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، علی الوارث مثل ذالک جو یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ روایتیں ایسی ہم تک پہنچی ہے جو کہتے ہیں کہ بیچ میں یہ آیت ہے، لیکن ابھی جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ جو آیت ہے یہ موجود نہیں ہے۔ تو کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت والی حدیث ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی ہے۔ اس حدیث کو زیادہ صحابہ نے یا ان کے شاگرد نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نقل نہیں فرمایا ہے، اسی لیے ہم اس کو قرآن کی آیت نہیں مانتے ہیں۔ یہاں پہ خود لکھا ہوا ہے کہ میں ذی الرحم مرحم جو ہے ساز طریقے سے ثابت ہے، لہٰذا یہ کتاب اللہ کا مصداق نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے اسلوب۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ باتوں کو سمجھانے کے لیے، الگ الگ باتوں کو کہنے کے لیے الگ الگ لفظی جو صرفی جو صیغے ہیں اللہ نے اس کا استعمال کیا ہے، اسی کو اسلوب کہتے ہیں کہ کسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں کہا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ قرآن میں کسی کام کے مطالبے کے لیے درج ذیل اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے امر کا لفظ ہونا۔ ٹھیک ہے، امر کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینا نہیں ہے، امر کے جو صیغے ہیں اس میں سے کوئی صیغہ استعمال کیا جانا، جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ تو یہاں پر امر کا لفظ کون سا ہے؟ یأمر، امر یأمر سے ہے، یہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر پھر لکھا ہوا ہے امر کا صیغہ، اوپر کیا تھا؟ امر کا لفظ استعمال ہوا ہو کسی بات کو بتانے کے لیے، اور یہاں ہے امر کا صیغہ، کیا ہے؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو واقیموا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو طریقہ ہوا، قرآن دو طریقے سے مخاطب کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے کسی کام کے بارے میں فرض ہونے کی خبر دینا، فرض ہونے کی خبر دینا، جیسے کتب علیکم القصاص فی القتل۔ تو یہ کتبہ جو صیغہ ہے یہ فرضیت کی خبر دے رہا ہے کہ قصاص جو ہے فرض ہے، کتبہ مطلب ہوتا ہے فرض ہونا۔ اس کا ہے کسی بات پر جواب دہی کی گرفت کی خبر دینا، یعنی کوئی بات جو کچھ کہتا ہے تو اس پر خبر دیا جاتا ہے اس کی گرفت کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کون سا اسلوب کس اسلوب کو استعمال کرتے ہیں؟ وہ ہے ان العہد کان مسئولا۔ تو یہاں پر جو مسئولہ لفظ ہے یہ وہی ہے جواب دہی، یعنی جو ہر آدمی جو کوئی وعدہ کرتا ہے اس وعدے پر اس کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔
اس کے بعد کسی کام کے خیر اور نیکی ہونے کی اطلاع دینا، جیسے یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، تو یہاں پر کیا ہے، کسی کام کے خیر اور نیکی ہونے کی اطلاع دینا۔ تو اصلاح جو ہے ایک کام ہے، ٹھیک ہے، اصلاح مطلب ہوتا ہے میل ملاپ کر کے مل جل کر رہنا، اور خیر جو ہے نیکی کی اطلاع دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں، یہ صرف آپ کو قرآن کا اسلوب سکھایا گیا ہے کہ دیکھیے قرآن میں صرف حرام اور حلال نہیں ہے، قرآن میں صرف حکم نہیں ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقہ استعمال کیا ہے، اختیار کیا ہے اپنے بندوں کو بہت ساری چیزیں کہنے کے لیے۔ تو وہ سارے جتنے طریقے وہ نکال سکتے تھے قرآن سے، وہ سارے طریقے یہاں پر نکال کر وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان طریقوں سے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو اب ان میں سے ایک جو فقہ کا جو شاگرد ہوگا، جو اصول فقہ کا شاگرد ہوگا، اس کو اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سی آیت جو ہے حرام چیزوں کے لیے ہے، کون سی آیت جو ہے حلال چیزوں کے لیے ہے، کون سی آیت جو ہے اس کو واجب کہتی ہے، کون سی آیت جو ہے اس کو مکروہ کہتی ہے، وہ انہی آیتوں سے نکالی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے کسی فعل کو شرط کے جزا کے طور پر ذکر کیا جانا، جیسے ان کان ذو عسرۃ فنظیرۃ الی میسرۃ، کہ اگر کوئی آدمی تنگ دست ہو اور قرض دار ہو تو اس کو اس کے خوشحالی تک کی مہلت دے دو۔ تو یہاں پر جو ہے شرط کیا ہے، ذو عسرۃ، کہ وہ اگر تنگ دست ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کی جزا کیا ہے کہ اس کو تھوڑا چھوٹ دے دو اس کے مالدار ہونے تک کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات، یہ ایک اسلوب ہے۔ پھر دوسرا طریقہ اللہ نے کیا کیا ہے، کسی فعل پر ثواب یا حسن جزا کا وعدہ کیا جائے، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن میں کسی چیز سے روکنے کے لیے درج ذیل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اوپر جو ہے اسلوب بیان کیے گئے، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز سے روکنے کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تحریم کا لفظ ڈائریکٹ حرام کہتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ، کہ تمہارے پر مردار جانور کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے، یا پھر نہیں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز جو ہے ہر قسم کی بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ دو طریقہ۔ دوسرا نہیں کا لفظ، اب یہاں پر تیسرا جو ہے نہیں کا صیغہ استعمال ہو، جیسے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکی اور اپنے آپ کو ہلاکت میں خود سے مت ڈالو۔ تو یہاں پر جو ہے نہیں کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا چوتھا طریقہ کیا ہے کسی چیز سے روکنے کا، کسی فعل کے ترک کرنے کا امر، جیسے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ چھوڑ دو جو کچھ ربا ہے یا جو کچھ باقی رہ گیا ربا میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ذرا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے جو چھوڑنے کے معنی میں۔ حلت کی نفی کرنا، یعنی کوئی ایسی چیز جس کو لوگ حلال سمجھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ حلال نہیں ہے، جیسے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم کسی عورت کے وارث بن جاؤ اس کی ناگواری اور اس کے پسند کے بغیر، یعنی کسی سے نکاح کر لو اس کے پسند کے بغیر، یا وارث بننے کی اور بھی جو صورتیں الگ الگ آتی ہیں وہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد چھٹی جو صورت ہے کسی چیز سے منع کرنے کا، وہ کیا ہے، کسی فعل کے شر و بر ہونے کی خبر دینا، جیسے لا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم۔ یہاں پر کیا ہے، کسی فعل کے شر اور بر ہونے کی خبر دینا، تو یہاں ہے ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، کہ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں، اور کہ وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کرے جو لوگ بخل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے اپنے کرم سے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں ان کے لیے کیا ہے، شر ہے۔ شر کب ہے، جب وہ لوگ بخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں روکا ہے کس چیز سے، کہ بخل نہ کرو۔ کسی فعل کے نیکی نہ ہونے کی خبر دینا، جیسے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے
کہ تم جو ہے اپنے گھر میں پیچھے کے دروازے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہے کسی فعل کے نیکی نہ ہونے کی خبر دینا، تو یہ تو میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد ہے کسی فعل کے ساتھ وعید کی ذکر کی جائے، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو کوئی ایک ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ہے کسی فعل کو گناہ قرار دینا، جیسے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، کہ جو کوئی بدل دے جو کچھ اس نے سنا ہے تو بے شک اسی کے اوپر گناہ ہے جن لوگوں نے اس بات کو بدل دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں کسی فعل کے مباح اور اختیاری ہونے کو اس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ دیکھو ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان لوگوں کے لیے بھی حلال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا گناہ کی نفی کی جاتی ہے، جیسے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو کوئی مجبور ہو جائے بغیر اللہ تعالیٰ کی سے بغاوت کیے یا بغیر اس چیز کا عادی ہوئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جیسے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے رب کی جانب سے فضل کو تلاش کرو۔ ابھی یہاں پر آپ سوچ رہے ہو کہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا یہ ساری چیزیں، تو آپ بس اتنا یاد رکھو کہ پہلے مصنف صاحب نے دامت برکاتہم نے قرآن کریم کی تعریف کو بیان کیا کہ قرآن کریم کس کو کہتا ہے، اس لیے کہ ادلہ ہے اربع، یعنی 4 جو ادلہ ہیں اس میں سے پہلا ہے، تو انہوں نے پہلے قرآن کریم کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ قرآن کریم میں کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے حکم کو کہا ہے، کبھی ڈانٹ کر کہا، کبھی دوسرے انداز میں کہا، کبھی ڈرا دھمکا کر کچھ چیزوں سے روکا، کبھی کسی چیز پر جنت جہنم کی باتیں لائیں، تو وہ سارے اسلوب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اختیار کیا ہے ہم بندوں کو مخاطب کرنے کے لیے، وہ سارے اسلوب بس یہاں پر آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ کو جو ہے یہ ساری قرآن کی آیتیں یاد نہیں رکھنی ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو صرف یہاں پر اسلوب دیکھنے ہیں کہ انہی سارے اسلوبوں کو سامنے رکھ کر کے ہمارے فقہ جو ہیں وہ حرام، حلال، مکروہ، واجب، مستحب یہ ساری چیزیں نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب چلیے آگے آئیے، یہاں پر ہے حرج کی نفی کی جاتی ہے، جیسے لیس علی الاعمی، کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور جو بیمار ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی کے بعد کسی نعمت اور منفعت کا ذکر کر کے احسان جتلایا جانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا احسان جتلایا، جیسے سورہ رحمان میں ہے یہاں پر وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، کہ میں نے بہت سے چوپائے بنائے تمہارے لیے جس میں اون ہے، وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بہت سارے فائدے ہیں جس کو تم اس میں سے کھاتے ہو۔ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد اور بھی ہے، تھوڑا دیکھ لیجیے، کسی چیز کی تحریم پر رد کیا گیا ہو، جیسے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اس کے بعد جو چھٹا ہے وہ ہے کسی چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا یا مسخر فرمایا، جیسے وَالَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا وَسَخَّرَ لَکُم مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مِنْہُ۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ سارے قرآن کے الگ الگ اسلوبوں کو انہوں نے بیان کیا۔ اب یہاں سے اصل بات آپ پڑھیے کہ قرآن کے اپنے معنی پر دلالت کی 2 قسمیں ہیں۔ قرآن کے اپنے معنی پر دلالت کی 2 قسمیں ہیں، دلالت قطعیہ اور دلالت ظنیہ۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں کہ اپنے معنی سے مراد کیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہیں کہہ رہے ہیں حرام ہے، کہیں کہہ رہے ہیں حلال ہے، کہیں کہہ رہے ہیں یہ ہے، کہیں کہہ رہے ہیں یہ ہے، تو اس کے جو معنی ہیں اس معنی میں بھی جو ہے 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں، 2 طرح کی دلیلیں وہ معنی اور وہ الفاظ بنتے ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دلالت قطعیہ بنتے ہیں، یعنی ایسی دلیلت جیسے یہاں پہ آپ کو دیکھیے لکھائی ہوا ہے دلالت قطعیہ، یہ ہے کہ اس کلام کی ایک ہی مراد متعین ہو
دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ ایک ہی مراد متعین ہو، دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، سے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز حرام ہے تو کمپلیٹلی اس سے حرام کا ہی معنی ثابت ہو رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے اندر کوئی معنی کا ذرا سا احتمال شک و شبہ بھی نہ ہو۔ جیسے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، تو یہاں پر جو ہے، اور اس کے علاوہ دوسری انہوں نے ایک اور مثال پیش کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پہلی آیت میں زنا کی سزا کیا ہو رہی ہے؟ پہلی آیت میں زنا کی سزا کے لیے 100 کوڑے، اور دوسری آیت میں عورت کے مقابلے میں مرد کا حصہ دگنا ہونے پر قطعی اور واضح دلالت موجود ہے۔ یعنی اب جو یہ دونوں آیتیں ہیں، صاف طور پر اللہ نے لکھ دیا کہ ہر ایک کو ان میں سے کل واحد منہما، مرد عورت دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدتین 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور دوسرے میں لکھ دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر جو ہے وہ وراثت ہے۔ تو صاف یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا، تو اس میں کوئی دوسرا معنی کا شک نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت قطعیہ۔ اور دوسری قسم کیا تھی قرآن کے معنی کی؟ ایک ہے دلالت ظنیہ۔ یہ کیا ہے دیکھیے، یہ ہے کہ اس کلام میں ایک سے زائد معنوں کا احتمال ہو، یعنی اس کے اندر کیا ہوگا کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ایک ہی لکھا ہوگا لیکن اس کے جو ہے معنی دونوں الگ الگ ہوں گے۔ جیسے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اب دیکھیے قروء کے معنی حیض کے بھی ہو سکتے ہیں اور طہر کے بھی ہو سکتے ہیں۔ وامسحوا برؤوسکم، برؤوسکم میں با اگر بعض کے معنی میں ہے تو معنی ہوگا کہ سر کے بعض حصے کا مسح کرو، اور بیان کے لیے ہو یا زائد ہو تو مراد ہوگی پورے سر کا مسح کرو، لہٰذا ان میں سے کسی ایک کے معنی پر دلالت ظنی ہوگی نہ کہ قطعی۔ یہاں پر سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں بھی آئی تو آپ کو میں پھر سے آپ سمجھ لیجئے، اس میں تھوڑا سا ایک بحث ہے، فقہی بحث ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ قرون جو لفظ ہے یہاں پر لغت میں اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے پاکی کے یعنی طہر کے، اور دوسرے معنی ہے حیض کے۔ اب یہ مسئلہ کیسے شروع ہو رہا ہے کہ اس کے اندر دلالت ظنی یعنی اب 2 معنی اس کے نکل رہے ہیں، اور مسئلہ یہاں پر جو ہے طلاق کا ہے کہ طلاق جو ہے پاکی کے حالت میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا طہر سے پاکی کے حالت میں دیا جائے گا، یا ناپاکی سے پہلے دیا جائے گا۔ اس طرح کا مسئلہ ہے طلاق کا۔ میرے ذہن میں وہ چیزیں ابھی نکل گئی، تو آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ یہاں پر اصل جو ہے وہ لفظ جو ہے قروء کا ہے، جس کے 2 معنی ہیں، اور ان 2 معنوں کی وجہ سے ہمارے جو 2 بڑے فقیہ ہیں اسلامی فقہ کے، ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان دونوں نے کیا کیا، ایک نے قروء سے مراد طہر کے معنی لیا اور دوسروں نے قروء سے مراد لیا حیض کے معنی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے بات یہاں پر ہوئی، تو یہاں پر کیا ہے کہ اب ایک ہی لفظ کے 2 معنی ہیں، تو اب دونوں میں سے کون سا معنی صحیح ہے یہ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ یعنی جس نے طہر کے معنی قروء کے معنی پاکی کے لیے ہیں، وہ پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں قروء کے معنی جو ہے پاکی کے ہی ہوتے ہیں، اور جس نے قروء کے معنی حیض کے لیے ہیں وہ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ قروء کے معنی حیض کے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا، ایک ہی لفظ تھے، 2 الگ الگ معنی ہو گئے، تو 2 الگ الگ معنی ہوا تو اسی کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ایک ہی لفظ کے 2 الگ معنی ہو گئے تو مطلب کیا ہوا کہ 2 الگ مسئلے نکل گئے۔ اب جب 2 الگ مسئلے نکل گئے تو اس مسئلے کو کہا جاتا ہے دلالت ظنیہ۔ تو ہمارے فقہ میں جو اختلاف ہیں، جو الگ الگ رائے ہیں ہمارے علماؤں کی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کریم میں
ایک ہی لفظ کے ایک دو الگ الگ معنی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے ایک قرآن کے ایک معنی پر کسی ایک مسلک کے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دی، اور ایک معنی پر ایک مسلک کے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دی۔ اس سے کیا ہوا کہ قرآن کے ہر پہلو پر ہم لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو ہے قرو والی بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسروں نے مثال دی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو یہاں پر جو ہے با کے بارے میں ڈسکس چل رہا ہے۔ با جو ہے دو چیزوں کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک بار جو ایک جگہ با جو ہے وہ زائد استعمال ہوتا ہے یا با بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک بار با جو ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کتب بقلم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے یہاں پر با کو بیان کے لیے استعمال کیا ہے، کہ ہم نے لکھا کس چیز سے لکھا، تو با نے بتایا کہ قلم سے لکھا۔ اور کچھ جگہوں پر جو ہے با جو ہوتا ہے وہ بعض چیزوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب امت میں ہمارے علماء میں الگ الگ رائے بنی، تو ایک عالم نے جو ہے وہ با، چونکہ با دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا عرب میں، تو ایک عالم نے لیا کہ با جو ہے ہم یہاں پر زائد لیں گے یا با کو جو ہے بیان کے معنی میں لیں گے۔ تو جن لوگوں نے با کو زائد یا بیان کے معنی میں لیا تو ان کے ہاں کیا ہو گیا کہ با جب زائد ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَامْسَحُوا، اب با کو آپ مٹا دیجئے، کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں جو ہے با زائد ہے، تو کیا ہوگا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، کہ تم اپنے سر کا مسح کرو، مطلب اپنے پورے سر کا مسح کرو۔ تو ان کے ہاں یہ مسئلہ نکلا کہ آپ کو پورے سر کا مسح کرنا جو ہے ضروری ہے، اگر ایک بال بھی سوکھا رہا آپ کے سر کا تو آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا، آپ کے وضو کی فرضیت پوری نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ نکل گیا، انہوں نے با کو زائد مانا تب۔ اب اگر آپ با کو جو ہے بعض کے معنی میں لیتے ہیں، جیسا کہ اہل عرب جو استعمال کرتے تھے، تو اب کیا ترجمہ ہوگا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اب ترجمہ کیا ہوگا کہ تم اپنے سر کے بعض حصوں کا مسح کر لو، تو تم اس میں سے 1/4 کا مسح کر لو یا تھوڑا سا مسح کر لو، تمہارا سر کا مسح ہو جائے گا۔ تو اب دیکھو دو الگ الگ مسلکیں بن گئی، ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن کیا ان دونوں میں سے کوئی غلط ہے؟ کوئی غلط نہیں ہے۔ دونوں کے پاس قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اور دونوں کے پاس جو ہے دونوں نے قرآن کریم کے ایک ایک معنی کو لے کر اپنا ایک الگ الگ مسلک بنایا، تو یہ بالکل غلط بات نہیں تھا۔ یہ ہم آپس میں لڑتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، یہ آپ کو ابھی پڑھنے سمجھ میں آ گیا۔ تو ایک اصول فقہ کے پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو ہر اعتبار سے دیکھے۔ تو اب یہاں پر تو اصل مسئلہ جو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ دلالت ظنی اور دلالت قطعیہ کیا ہوتا ہے۔ دلالت قطعیہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں صاف صاف جو ہے لفظ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دلالت ظنیہ کی دونوں مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک ہی لفظ کے دو الگ معنی ہیں، اسی لیے دونوں الگ الگ معنی کو لیا جاتا ہے۔ تو اس میں دونوں جو ہے ظنی ہے، یعنی دونوں کو صرف گمان کر کے لیا گیا کہ اس میں سے یہ صحیح ہوگا یا پھر یہ صحیح ہوگا یا پھر دونوں صحیح ہوگا، یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں سے سنت ہے، پہلا جو ہے کتاب اللہ تھی، دوسرا جو ہے سنت ہے۔ میں سنت آج پورا نہیں پڑھاؤں گا، تھوڑا سا بس پڑھاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جو ہے ٹاسک دینا ہے آپ کو، اسی لیے میں تھوڑا سا اس کو پڑھاتا ہوں۔ سنت کس کو کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث یا سنت کہتے ہیں۔ قول آپ کو پتہ ہی ہے، قول کہتے ہیں کہنے کو، فعل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات کی ہو، اور تقریر جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کام کسی صحابی نے کیا ہو اور آپ اس پر خاموش ہو، آپ نے منع نہیں کیا ہو کہ یہ کام غلط ہے مت کرو، تو اس کو تقریر کہتے ہیں، تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے واضح کر کے لکھ دیا ہے کہ قول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، کہ العمل کا دارمدار نیت پر ہے، تو یہ اللہ کے رسول نے زبان سے کہا ہے، اسی لیے یہ قول ہے۔ فعل سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور معمولات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، اس کو فعل کہتے تھے۔ یہاں پر ایک حدیث لکھی گئی ہے، میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس حدیث کا ترجمہ اور اعراب آپ سے لگواؤں، لیکن ابھی چونکہ پہلی ہے اسی لیے میں خود لگا دے رہا ہوں، آگے سے جو ہے آپ کو خود سے لگانی پڑے گی۔ یہ آپ اعراب غور سے سنیے۔ کان النبی، کانا کا فا اسم، صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معترضہ، ٹھیک ہے۔ یغدو، غدا یغدو فعل سے، الی المصلی، والعنزۃ بین یدیہ، تحمل وتنصب بالمصلی
بین یدیہ فیصلی الیہا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجیے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، والعنزۃ بین یدیہ تحمل، اور ان کے جو ہے آگے جو ہے برچھا لیے کو کوئی صحابی اٹھائے لے کے جا رہے تھے۔ برچھا کہا جاتا ہے ایک جو ہے جنگی بھالا ہوتا ہے جس سے جو ہے دور سے پھینک کر کے کسی کو مارا جاتا تھا، وہ جنگی بھالا کو برچھا جو ہے اردو میں کہا جاتا ہے، تو اس کو لے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وَتُنْصَبُ بِالْمِصَلَّىٰ، تو اس کو کیا کیا گیا، نماز کے آگے جو ہے گاڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، یعنی نماز کی آڑ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برچے کو اپنے آگے گاڑا اور پھر اس کے آڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے، آپ کو ابھی حدیث نہیں سمجھنی ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، تو اسی کام کو ہم کہتے ہیں فعل، ٹھیک ہے۔ اور تقریر سے کیا ہے، تقریر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی اور نے کوئی بات کہی یا کوئی عمل کیا یا کسی عمل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، جیسے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث کیا ہے اس سے پہلے آپ سمجھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خراب نہیں کہا، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کام کو صحیح مان لیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی انسان کوئی خراب کام کرتا تو یہ تو ممکن کبھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی خراب کام ہو رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کام کو آپ دیکھتے رہتے۔ اگر صحابی کوئی غلط کام کر رہے ہوتے تو ضرور ٹوکتے، اللہ کے رسول نے نہیں ٹوکا، اس کا مطلب وہ کام خراب نہیں تھا، تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ یا کسی نے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی منع نہیں فرمایا، اس کا بھی انکار نہیں کیا، تو مطلب وہ بات بھی صحیح ہے۔ اور اسی کی دلیل پیش کرنے کے لیے یہاں پر ایک حدیث جو ہے عبداللہ بن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب بھی عین میم را کے بعد یہ واو رہے تو ہم عمر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عمر کے اندر جو یہ واو نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو عمر جو ہے اس میں ایکسٹرا واو ہوتا ہے، عمر میں واو نہیں ہوتا ہے، تو یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ میں پھر ایک بار، چونکہ اب اسٹارٹنگ ہے اس لیے میں اس پر اعراب لگا کے ترجمہ کر رہا ہوں، آگے سے آپ کو ٹاسک دی جائے گی۔ احتلمت، ٹھیک ہے، بابے کس سے ہے، افتعال سے۔ احتلمت فی لیلۃ باردۃ، کہ مجھے غسل کی حاجت ہوئی ٹھنڈی رات میں، وَأَنَا، یہ حالانکہ میں کہاں تھا، فی غزوۃ ذات السلاسیل، کہ سلاسیل ایک جنگ ہو رہا تھا، اس جنگ کے دوران مجھے غسل کی حاجت ہوئی اور وہ ٹھنڈی رات تھی، اور عرب میں جو ہے ریگستان میں رات کے وقت جو ہے ٹھنڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فشفقت، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ ڈر ہوا، خوف ہوا، ان اغتسلت ان احلقو، ان احلقو ہوگا یا احلقا، تو احلقا کیوں، کیونکہ ان جو ہے فتح دیتا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نہایا، اغتسلت اگر میں نہایا، تو ان احلقا، حلقہ یحلقو، حلقہ یحلقو، ٹھیک ہے، دونوں سے آتا ہے، تو حلقہ یحلقو اگر کرنا ہوگا تو احلقو پڑھیں گے، تو ان ہے تو احلقہ، ان احلقہ، کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، تو میں نے کیا کیا، فتیممت، میں نے تیمم کر لیا، ثم صلیت، پھر میں نے نماز پڑھ لی، کس کے ساتھ، باصحابی، تمام اصحابہ کے ساتھ، ثم اخبرت، میں نے خبر دی، النبی، کیوں، کیونکہ یہ مفعول بننا ہے، خبر دیا، النبی، فضحک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ولم یقل، کیوں، کیونکہ لم لگا ہوا تو ولم یقل شیئن، اور مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ آپ کو حدیث نہیں سمجھنا ہے، آپ کو صرف اتنا اس میں سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک صحابی ہیں جن کو ڈر لگا کہ اگر میں نہاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، تو انہوں نے جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور وہ غسل کی حاجت تھی ان کو تب بھی،
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، ہنسنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہاں تک صرف آج آپ کی جو درس ہے وہ صرف یہیں تک ہوگی، کیونکہ اگلی جو درس ہے وہ اصول حدیث سے متعلق ہے، تو اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، لیکن وہ بہت پیچیدہ ہے اور اس سے پہلے آپ نے اصول حدیث پڑھی نہیں ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے تو وہ تھوڑا سمجھنا بہت بھاری مشکل ہوگا، تو اس کے لیے ہم جو ہے پورا ایک دن رکھ لیں گے۔ تو ابھی اتنا ہی آپ کو پڑھنا ہے، اس کو اور اچھے سے آپ جو ہے ایک بار پڑھ لیجئے اس کتاب کو، جو چیزیں سمجھ میں نہ آئی آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، اور انشاءاللہ اگلے دن آپ کو پھر کوئی ٹاسک دیا جائے گا۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے۔ ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، اس کے بعد جو فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیں، کیسا لگا، کیا امپرومنٹ ہونا چاہیے، میں نے کیسا پڑھایا، تاکہ ہم اس کو اور آگے جو ہے اچھے طریقے سے بڑھا سکیں۔ تو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔